تو آ اور کھینچ اس کے نیلگوں پردوں کی ڈوری کو Yeah, I finished your part. I'll کہ finish. پائے شعلہ سانوریاں نگاہ پاک باز اس کو. مجھے یہ خاکدان جنت سے خوشتر ہے کہ میں سمجھوں مقام ذوق و شوق اس کو، حریم سوز و ساز اس کو. کبھی گم میں کروں خود کو، کبھی میں گم کروں اس کو، کبھی پاؤں میں دونوں کو، میں سمجھوں کیسا راز اس کو. آہ اور اس دنیا کے آسمان میں پڑے ہوئے نیلے پردوں کی تنابیں کھینچ، یہ جہاں پاکیزہ نگاہوں پر شعلے کی طرح ظاہر ہے. اللہ کے نیک بندوں پر اس جہاں کی حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہے، کیونکہ اس کی نگاہیں دنیا کی آلودگی سے پاک ہوتی ہیں، جو صاف ستھرے لوگ ہوتے ہیں. میرا یہ جسم خاکی دنیا کا گھر فردوس بری سے بڑھ کر ہے، کیونکہ میرا یہ ذوق و شوق، یہ جو جد و جہد کا جو مقام ہے اور سوز و ساز کا گھر ہے، جبکہ فردوس بری ان تمام جذبات و احساسات سے بے خبر ہے. ایک وقت ایسا ہوتا تھا کہ میں حالت عشق میں اپنے آپ کو گم کر لیتا تھا، اور کبھی یہ حالت ہوتی ہے کہ میں اسے یعنی خدا کو گم کر دیتا ہوں، حالت جذب میں چلا جاتا ہوں. پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ میں دونوں خدا کو اور خود کو پا لیتا ہوں. یہ کیا راز ہے؟ یہ راز کوئی معرفت آشنا ہی بتا سکتا ہے، جس نے میرے جذب و سلوک کی منازل طے کر رکھی ہوں. ہے اس کی جدائی کے داغوں سے چمن میرا، تو لالائے صحرا ہے، تجھ سے ہے سخن میرا. یہ آہ جگر سوز اچھی خلوت صحرا میں، بے بس ہوں کہ دنیا سے ہے ربط چلن میرا. اقبال کہہ رہے ہیں محبوب کی جدائی کے زخموں سے دل کا چمن آباد ہے، اور دل کے اندر غم فراق محبوب سے پڑے ہوئے داغ کو صحرا میں کھلنے والے لالے کے پھول کے اندر موجودہ سیاہ داغ سمجھتا ہوں اور ان سے پیار کرتا ہوں. اے لالائے صحرائی، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، تجھے اپنے دل کی بات بتانا چاہتا ہوں. جگر کو جلانے والی یہ آہ جو میں کھینچتا ہوں، صحرا کی خلوت میں کھینچنی بہتر ہے، لیکن کیا کروں، میری مجبوری ہے کہ میں دنیا سے تعلق رکھتا ہوں. عشق مجھے صحراؤں کی طرف لے جاتا ہے، لیکن دنیا کے فرائض مجھے اپنی طرف کھینچتے ہیں.